بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایمرجنسی پیسوں کی ضرورت کو پورا کرنے والا ایک انمول وظیفہ۔ پیسوں کی ضرورت تو ایمرجنسی ہی پڑتی ہے، لیکن کچھ جیسے ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں جن کی دائمی حاجت رہتی ہے پیسے کے لیے، مطلب وہ ہمیشہ یہ پیسہ ایسی چیز ہے زندگی میں، یاد رکھیے گا، اس کے پیچھے جتنا بھاگو نا یہ اتنا آگے بھاگتا ہے، دور بھاگتا ہے، اور جتنا اس سے آپ جان چھڑوائیں گے نا یہ آپ کے پیچھے پڑ جائے گا۔ اب جان چھڑوانے کا بھی ایک طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ آ گیا تو آپ نے اٹھا کے اس کو باہر پھینک دینا کہ جان چھڑوا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے نا تو آپ اللہ کی راہ پہ خرچ کر دیں۔ اب جتنا آپ خرچ کریں گے اپنی جان چھڑانے کے لیے کہ بس اللہ کا مال ہے، اللہ کے بندوں میں بانٹ دو، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو ریٹرن میں دے رہا ہوگا۔ یہ پیسے کا فارمولہ ہے، اور پیسہ آپ کے پیچھے بھاگتا رہے گا۔ آپ پیسے سے بھاگتے رہیں گے، پیسہ آپ کے پیچھے بھاگتا رہے گا۔ لیکن اگر آپ نے اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا تو آپ تھک جاؤ گے، یہ آگے آگے بھاگے گا آپ سے۔ یہی حال پیسے کا ہے، یہی شہرت کا ہے، عزت کا ہے، دولت کا ہے۔ تو اب آپ کو میں جو آج وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، یہ اگر آپ پرفارم کر لیتے ہیں تو نو ڈاؤٹ کہ یہ مطلب ایک دن اگر کوئی ایک سارا دن یہ کر لیتا عمل پورا، تو دوسرے دن ہی اللہ پاک اس کی ضرورت کے مطابق اس کا بندوبست غیب سے فرما دیتے ہیں۔ یہ اس طرح کا ہمارے بزرگوں نے بتایا ہوا عمل ہے، اور یہ بارہا کا تجربہ شدہ ہے۔ مطلب ہم اس کو اب کیا آزمائیں گے، آزمانا تو آپ نے ہے کہ آپ اس پہ عمل کر کے دیکھیں کہ آپ کے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ باقی رہ گئی یہاں تک دولت کی طلب۔ دیکھیے، دولت کا معاملہ یہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیشہ فقر، فاقہ اور غربت کو ہی پسند کیا، اور انہوں نے یہاں تک یہ حدیث میں ارشاد فرمایا کہ روز قیامت یا حشر کے دن محشر میں سب سے زیادہ قریب میری امت کے غریب لوگ ہوں گے، یہ تک فرمایا۔ لیکن یہاں بھی یہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ حضور کا یہ بھی فرمان ہے کہ یہ دولت، مال جو ہے، پیسہ جو ہے، یہ میری امت کے لیے فتنہ ہے۔ اس دنیا کے اندر یہ مال ہی فتنہ ہے، اس مال پہ ہی سب کچھ جو ہے، یہ جھگڑے، یہ جائیدادوں پر جھگڑے، یہ سارا خون خرابہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، پیسے کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر انسان کو جو ہے وہ گاجر مولی کی طرح، اس کی کوئی اہمیت نہیں، انسانی جان کی بھی اہمیت نہیں پیسے کے آگے، ٹھیک ہے؟ تو انسان رشتوں کو بھول جاتا ہے، بھائی بھائیوں کے حق کھا جاتے ہیں، بھائی بہنوں کے حق کھا جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے۔ اور یہ سب کچھ جرم کر کے جب کسی پکڑ میں آتے ہیں، وہ مکافات عمل کا دور ہے، اللہ تعالیٰ آگے تو جو سزا دے گا، لیکن ہمارے اعمال کی اسی جہان کے اندر بہت ساری سزائیں یہیں پہ مل جاتی ہیں، اور وہ بہتر ہے کیونکہ وہاں آگے سے بچ جائیں گے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ سزائیں یہیں سے ملنا شروع ہوتی ہیں، جب پکڑ میں آتے ہیں تو پھر وہ جو کل کا ظالم ہوتا ہے نا، وہ آج کا مظلوم بنا ہوا ہوتا ہے، وہ اس کہتے ہیں جی میرے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوگی۔ حالانکہ اللہ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، بس یہ ہے کہ مظلوم کی آہ جو ہوتی ہے نا، وہ عرش کو ہلا دیتی ہے، اور ہم اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ بس مال آنا چاہیے، کیسے بھی آنا چاہیے، کہیں سے بھی آنا چاہیے، کسی کا لے لو، کسی کا چھین لو، یہی چل رہا ہے سب کچھ اس معاشرے کے اندر اس وقت۔ تو خیر، اللہ کی ذات ہی پرفیکٹ ہے، باقی تو سب میں آپ کو پتہ ہی ہے۔ چلیں خیر، اب ہم آتے ہیں اس وظیفے سے پہلے اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، یہ ایک حدیث کی روشنی میں آپ کو سمجھانے کی تھوڑی سی کوشش کروں گا، اس کو بھی سمجھ لیجئے، کیونکہ پیسہ آ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ رات کو آپ دعا کر کے سوئیں، اللہ نے قبول کر لی تو صبح آپ مالو مال ہو جائیں گے، ایک رات میں، ایک لمحے میں چیزیں بدل جاتی ہیں۔ لیکن اس کے بعد تھوڑی سی کیا احتیاط کرنی ہے، وہ تھوڑا سمجھ لیجئے کہ وہ دور کیسا تھا جب حضور پاک کا دور تھا، حضرت عمر، حضرت، یہ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، حدیث شریف ہے کہ حضرت عمر کئی دن سے فاقے میں تھے، تو انہوں نے ایک دن سوچا کہ چلو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے جاتے ہیں، اور وہی دیکھتے ہیں کچھ مل جائے گا تو کھا لیں گے۔ وہ جب حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا، ملے تو انہوں نے کہا عمر کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا یار کچھ کھانے کو ہے، میں تو کئی دن سے بھوکا ہوں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، کہنے لگے دوست میں تو خود کئی دنوں سے جو ہے وہ کچھ نہیں کھا پایا۔ اب یہ دیکھیے، یہ حدیث پڑھیں اور سمجھیں کہ یہ بھی تو وہ لوگ ہیں جن کے دم سے یہ اسلام پھیلا، خلفائے راشدین میں سے یہ لوگ تھے، ٹھیک ہے؟ اور آگے اس کی اگلی بات سنیں کہ پھر ان دونوں نے مل کر ڈیسائیڈ کیا چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، شاید وہاں پہ ہمارا کوئی بندوبست ہو جائے۔ دیکھیں، مستقبل کے خلفاء اس وقت کے امیر المومنین اور حضور کے پاس جا رہے ہیں، حضور کی خدمت میں جا رہے ہیں۔
دونوں دوست پہنچ گئے حضور کے پاس. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے التجا کی. انہوں نے جی, انہوں نے کہا کیسے آنا ہوا؟ کہتے ہیں جی کچھ دنوں سے عمر میری طرف آیا تھا, پھر میرے پاس بھی کچھ کھانے کو نہیں تھا, تو ہم نے سوچا کہ حضور کے پاس چلتے ہیں. تو حضور کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آ گئی. تو حضور مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے کہ یار 4 دن سے تو میں نے بھی کچھ نہیں کھایا. لیکن پھر اب جب ظاہر ہے کہ یہ دوست چل کے آئے تھے تو انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ابو الحسن انصاری کی طرف چلتے ہیں اور وہاں پہ کچھ معاملہ دیکھتے ہیں کیسے مسئلہ. تو وہ تینوں پھر تشریف لے گئے انصاری صاحب کے گھر. تو صحابی رسول نے جب دیکھا کہ مولا کائنات آئے ہوئے ہیں, رحمت للعالمین خود چل کے آیا میرے گھر میں, تو اس کے تو سمجھے کہ قدم نہیں زمین پہ ٹک رہے تھے. اس نے فوراً ایک بکرا جو ہے وہ دمبا وہ کاٹا, ذبح کیا اور اس کے لیے پکانے کی تیاری میں لگ گیا. اور جب وہ تیار ہو کے وہ گوشت وغیرہ سب کچھ جب سامنے آیا تو وہ تناول فرماتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ نوالا منہ کی طرف لے کے گئے اور تھوڑا سا کھایا تو وہیں پہ نا ایک دم سے آپ دیدہ ہو گئے اور اداس سے ہوئے. تو اب ظاہر ہے کہ جہاں پہ عمر اور صدیق دونوں موجود ہوں اور رسول اللہ اداس ہوں تو برداشت کیسے ہو سکتا تھا. تو حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پر ہماری جان قربان, آپ اداس کیوں ہوئے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر میں یہ سوچ کر گھبرا گیا تھا کہ یہ کھانا جو ہم کھا رہے پھر کھانے کا حساب بھی تو دینا پڑے گا. اللہ اکبر. سنیے اپنے نبی کی باتیں, پڑھیے حدیثوں کو. یہی سارے مسئلے ہیں, حدیثوں سے دور ہیں ہم لوگ, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دین ہے کیا. ہماری نظر میں تو بس پیسہ ہی ہے تو سب دین ہے, ورنہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ کی آنکھوں میں یاسور. حضرت عمر نے پوچھا, کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑے طبیعت کے بڑے جوشیلے تھے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اتنے دنوں کے بعد کچھ کھانے کو نصیب ہوا اور وہ گوشت کی تواضع ہوئی تو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. تو آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا عمر اتنا کھانا جس سے کمر سیدھی رہے, سر چھپانے کے لیے چھت ہو اور پہننے کے لیے تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا, اس کے علاوہ جو بھی چیز آپ کے پاس اضافی ہوگی اللہ اس کا حساب لے گا. یاد رکھیے گا اس بات. یہ حدیث صرف مجھے آپ کو بتانے کا اس ویڈیو میں مقصد یہ تھا کہ دوستو بڑی شوق ہے نا بڑا دولت کا, پیسے کا, اور یہ دولت اور پیسہ دھوپ اور چھاؤں کی طرح انسان کی زندگی میں آتا ہے جاتا ہے, آتا ہے پھر آتا ہے, بہت بھی آ جائے گا. لیکن آپ کو اس دور کے اندر اس وقت میں جب آپ پریشان ہو تو یہ بھی سیکھنے, اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ آپ کو یہ سمجھائیں کہ آپ حدیثیں پڑھیں کہ ہم نے آگے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے, کیونکہ ہم سے حساب بھی اسی طرح سے ایک ایک چیز کا لیا جائے گا. سمجھ گئے سر؟ یہ اس حدیث کا ریفرنس تھا. اب میں آپ کو وظیفے کی طرف ڈائریکٹلی لیے چلتا ہوں. اصلاح بھی ہو گئی, پہلے مسائل کو ڈائگنوز کیا مسئلہ کیا ہے, پھر تھوڑا سا اصلاحی پہلو بتایا. اب وظیفے کی طرف آتے ہیں. اچھا وظیفے میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ وظیفے میں اللہ تعالیٰ کی 4 نام ہے, صفات. یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم ہو, یعنی یا اللہ ہو, یا رحمان ہو, یا رحیم ہو, یا کریم ہو. یا اللہ ہو, یا رحمان ہو, یا رحیم ہو, یا کریم ہو. یہ 4 نام. اول آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے 7 بار. 7 بار پہلے درود ابراہیمی پڑھیں گے, پھر آپ یہ پڑھیں گے یا اللہ, یا رحمان ہو, یا اللہ ہو, یا رحمان ہو, یا رحیم ہو, یا کریم ہو. یہ جب 1 بار پڑھیں گے تو 1 کاؤنٹ ہوگا, تو یہ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے. یہ ایک تسبیح. اس کے بعد پھر 7 بار درود ابراہیمی. اول آخر 7 بار درود ابراہیمی, بیچ میں یہ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے, یا اللہ ہو, یا رحمان ہو, یا رحیم ہو, یا کریم ہو. اور یہ آپ نے صبح, دوپہر کے فجر کی نماز, ظہر کی نماز, عصر کی نماز, مغرب کی نماز, عشاء کی نماز, 5 نمازوں کے بعد ایک ایک تسبیح پڑھنی ہے. صبح سے جب آپ شروع کریں گے عشاء کو یہ پڑھ کے سوئیں گے, انشاءاللہ اگلے دن آپ کی وہ ضرورت, وہ پریشانی پیسے سے متعلق آپ کی حل ہو جائے گی. ایمان رکھیں, اپنا یقین رکھیں اس بات پہ. بہت انمول وظیفہ ہے. کبھی کبھی ایسا وظیفہ جو ہے وہ بتایا جاتا ہے اور تحفے میں دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد زندگی کا ایسے معمول رکھیں اس وظیفے کو, اور 7 دن کم سے کم اس کو آپ ضرور کریں. اور میں آپ کو پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, جو چیز آپ کو افیکٹو لگے اور اثر کر جائے, آپ کے نام کے ساتھ سوٹ کر جائے, پھر اس کو زندگی
جو وظیفہ جو آپ کو تسبیح سوٹ کر جاتی ہے، آپ کو موافق آ جاتی ہے، اس سے آپ کو کرنے سے رزلٹ ملنے لگتے ہیں، تو میرے بھائی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم اس کو چھوڑ دیں، تو اس کو زندگی بھر نہ چھوڑوں۔ میں نے جب جس وظیفے سے جو مجھے رزلٹ ملا ہے آج تک، پھر جو بھی میں نے کیا، جتنا بھی میری دن کا، بس میں نہیں بتاتا کہ کتنا ٹائم کیا کرتا ہوں، لیکن میں اس کو چھوڑتا نہیں، میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں۔ اور ہمارے بزرگ یہ کہا کرتے تھے کہ مداومت کرنا کسی وظیفے کی، کسی عمل کی، کسی تسبیح کی، اس کو قائم رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی فوتگی بھی واقع ہو گئی نا، اس سے بڑی تو کوئی ایمرجنسی سچویشن نہیں ہوتی، تو آپ اس وظیفے کو چھوڑیں گے نہیں، آپ اپنے وظائف، اپنے ذکر، اپنا عمل ضرور کریں گے، یہ اس کی ایک کڑی شرطیں ہوتی ہیں۔ آپ کی اپنی بھی طبیعت خراب ہو جائے، بستر پہ ہوں، بیمار ہوں، تو بھی آپ تیمم کر لیں اگر وضو نہیں کر سکتے، مگر اپنے ذکر، اپنے اسباب، ہم اس حد تک حکم ہوتا تھا ہمارے ایسا، اور ہم آج تک اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے صحت سے رکھا ہوا ہے، اگر کوئی دکھ سکھ بھی آ جائے تو ہم عمل کو کبھی نہیں چھوڑتے۔ یہی آپ لوگوں کو میں مشورہ دوں گا۔ اب آپ کو، ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی جنہوں نے وظیفوں کو، ایک وظائف کو یا عمل کو یا ذکر کو کر کے چھوڑا، اس کو آپ نے روٹین بنایا ہوا ہے، اور پھر جب پریشانی حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر ہر نئے آنے والے یوٹیوبر بابے کو کہتے ہیں بابا جی ہمیں اس مشکل سے نکلنے کا کوئی مسئلہ تو بتائیں۔ بابا جی تو خود اپنے مسئلے نہیں حل کر سکتے، آپ کے کون کرے گا؟ صرف اللہ کی ذات سب کے مسئلے حل کرنے والی ہے۔ جب بھی ایسے مسئلوں میں پھنس جاؤ اپنی غلطیوں سے، جاہلوں کی باتیں سن کر اپنے آپ کو آپ گرداب میں پھنسا لو کسی چیز کے اندر، تو پھر ایک ہی راستہ ہے، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ ہی مشکلیں دور کرنے والا ہے، اللہ ہی آپ کا مشکل کشا ہے، اللہ ہی آپ کا سب کچھ ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ شکریہ، بہت مہربانی۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔